اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ اس کے علاوہ کسی انفاق کے ساتھ نہیں ملے گا۔ میری بات توجہ سے سننا بہت، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب اجتماعی طور پر کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جس سے اللہ کرے اس کام کا حق ادا ہو جائے۔ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا مراد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ ذہنوں میں یہ بات گھوم رہی ہوگی کہ انفاق تو مطلق ہوتا ہے۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو صحابہ کو نہیں سمجھے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھ سکتا قرآن کو۔ صحابہ کو سمجھے بغیر قرآن کی تعویل تفسیر نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام قرآن کی عملی تفسیر ہیں، کیونکہ جو ہی روم کی لڑائی میں ایک آدمی آگے بڑھا دشمن کی صف میں، کسی نے کہا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ اب تو یہ آیت ہر جگہ استعمال ہونے لگی ہے، اور جو اس کا اصل منزل اور جو اس کا اصل شان نزول تھا اس کی خبر نہیں، اس کو سب بھول گئے کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ اس آیت کو کہیں بھی پڑھ دینا تو معلوم ہے، لیکن یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی، اس کی خبر نہیں ہے۔ جیسے ہی ایک آدمی روم کی صف میں داخل ہوا اور نکل کر آگے دوسری طرف سے لوگ چیخے کہ اسے تو اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، فوراً بولے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاؤ، تم لوگ غلط کہتے ہو، اس آیت کو ہم جانتے ہیں، تم نے قرآن کو ابھی سے بدل دیا، اور اس آیت کو ہم جانتے ہیں۔ یہ آیت ہم مدینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ، اور واقعی میں حقیقت بتاؤں کام کرنے والوں کی کیا بلکہ اپنے حال کا ترجمہ کروں، یہ بھائی ماشاءاللہ عملہ بہت ہے، کام کرنے والے بہت ہیں، ملکوں میں بھی ماشاءاللہ کام پہنچ گیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ کر لیا ہے، اب تھوڑی سی فرصت ہونی چاہیے، کچھ اپنے کاروبار دیکھو۔ ہاں بھائی ابتدا میں تو وہاں کام نہیں تھا، فلاں علاقے میں بار بار جانا ہوا، اب تو الحمدللہ وہاں بھی کام ہو گیا، یہاں بھی کام ہو گیا، کام کرنے والا عملہ بھی بہت تیار ہو گیا، اور کام پھیل بھی گیا ہے، اور مسلمان زیادہ بھی ہو گئے ہیں، اور دین کے مددگار بھی بہت ہو گئے ہیں۔ بالکل جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں یہی مشورہ کیا، اور دیکھو روایت میں ہے کہ ہمارا یہ مشورہ نفاق پر یا نعوذ باللہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بالکل اس نیت سے نہیں تھا کہ ہم منافقین کی طرح پیچھے رہ جانا چاہتے تھے۔ ہم نے تو یہ سب کچھ صرف اس لیے سوچا تھا کہ اللہ کا فضل ہے، کام کافی پھیل گیا ہے، کام کرنے والے بن گئے ہیں، عملہ تیار ہو گیا ہے، صرف 6 مہینے اگر ہم مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، کچھ زمینیں درست کر لیں، کچھ مکان ٹوٹ گئے وہ ٹھیک کر لیں، 6 مہینے کے بعد آپ ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں، ہم تیار ہیں، لیکن 6 مہینے ہمیں مدینے میں رہنے دیجیے۔ ہم سمجھ لیں کہ یہ مدینے میں رہنا مقامی کام کے ساتھ تھا، جی ہاں مقامی کام کے ساتھ، اس کی ہم اجازت دے دیں۔ اس کو صحابہ سوچ کر لائے، ادھر قرآن نازل ہو رہا، اس پر آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں تو سال کا چلہ دینے کے بعد کوئی باہر کی اندر کی بات ہی نہ کرے، میرا چلہ لگا ہوا ہے، جی ہاں
یہاں صرف 6 مہینے مدینہ منورہ میں قیام مقامی کام کے ساتھ، اس پر قرآن نازل ہوا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزوں، میں ساری بات میں نے اس پر عرض کی ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر و خروج یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور نکلنا سب کے لیے ہے، نکلنا سب کے ذمہ ہے۔ نہ بھائی میری بات یاد رکھیو، نکلنا سب کے ذمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں، یہ تو فرمایا ہے کہ سب نکلیں، مگر یہ فرمایا ہے کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں۔ کیوں؟ دین کے شعبے، خطابت ہے، امامت ہے، درس تدریس ہے، تعریف و تصنیف ہے، فتاوی اور دین کی دوسری خدمات ہیں۔ ان خدمات کو انجام دینا، اول تو ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ بیماری ہے یہ کام کرنے والوں کی۔ دین کے کسی شعبے کو ہلکا سمجھنا یا اس کی افادیت کو کم سمجھنا، میرے نزدیک تو مدارس اور دینی شعبے یہ دعوت کی سب سے بڑی آمدنی اور دعوت کی پونجی ہے جس کو آدمی محنت سے کما کر حفاظت سے رکھتا ہے۔ کام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کام تو اس لیے ہو رہا ہے کہ امت کی حالت سے نکلے علم پر آوے۔ یہ کون سا کام ہے کہ جس میں نہ علم کی اہمیت ہے نہ علماء کی اہمیت ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ یہ جہالت ہے، نیری جہالت ہے۔ نکلنا سب کو ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں سب کے سب ایک بار کی نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان والوں کی جماعت کا، ہر جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ کیوں نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہاں یہ سمجھ لینا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل تو قتال کے فضائل ہیں، اور خروج کی آیتیں تو قتال کی آیتیں ہیں، اور یہ تبلیغ والے قتال کی آیتوں کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں۔ میرے نزدیک تو خروج اصل ہے اور قتال انتہائی جہاد ہے۔ اکثر غزوات میں قتال ہو ہی نہیں ہے۔ جو چیز عارض ہے اس پر مستقل کے فضائل کیسے محمول کیے جا سکتے ہیں؟ یہ فضائل خروج کے ہیں۔ ہاں بے شک یہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آیا، صحابہ نے جانے بھی دیے، لیکن جو احکام کو قائم کرنے جان چرائے وہ اسلام پر جان دینے کی صلاحیت کیسے پیدا کر لے گا؟ جو کچھ یہ کر سکتا ہے جب اس سے جان چرا رہا ہے، تو جو چیز اس کی وسعت سے، اس کی قدرت سے باہر کی ہے، یہ اسے کیسے کر لے گا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ جو صحابہ کے خروج کے فضائل ہیں وہ ہمارے خروج کے فضائل ہیں، اور صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں، صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں، صحابہ قیامت تک کے لیے۔ میں نے تو بات یہ سے شروع کی تھی، امام مالک کا قول شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت والے درجے پہلو نہیں کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، کیوں نکلے اللہ کے راستے میں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ اپنے دین میں سمجھ پیدا کریں، اور وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ،
اور واپس آ کر ڈرائیں مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرانا جب مؤثر ہوگا جب تم خود نکل کر ماننے والوں پر اللہ کے کیا انعامات ہیں، نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حالات اور کیا لعنتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کرو اللہ کے راستے میں نکل کر، اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈراؤ لعلہم یحذرون، تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو۔ یہ تو میں پوری قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ خروج کا مقصد بتایا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ذرا عقل سمجھ کو استعمال کرو۔ یہ خروج کا مقصد بتلایا ہے، اللہ کے راستے کا نفر اس کی تحذیر کو مؤثر بناوے گا۔ لکھا ہے تو محسن اسی طرح لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھیں کہ ماننے والوں پر کیا انعامات ہیں اور نہ ماننے والوں پر اللہ کا کیا عذاب ہے، اور واپس آ کر ڈراوے مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو۔ اس لیے نقل و حرکت بذات خود مقصود ہے۔ ایک میری بات اور یاد رکھو، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا آپ سے ملاقات کا۔ ایسا ایک مزاج بن گیا کام کرنے والوں کا کہ بھئی یہ کلمہ نماز سیکھنے کی ایک تحریک ہے، بھائی ٹھیک ہے، مدرسے میں نہیں سیکھا، مسجد میں نہیں سیکھا، مکتب میں نہیں سیکھا، تو تبلیغ میں نکل کے سیکھ لو۔ نہیں میرے محترم دوستو، خروج کا مقصد یہ نہیں ہے، ضرورت تو ہے ہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، میرا خدا نہ کرے اس سے انکار نہیں ہے، کلمہ نماز تو سیکھنا ہے بے شک، لیکن یہ نکلنے کا مقصد نہیں ہے، یہ نکلنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری ایسا کہ محفوظات میں غور کرنا، یہ بات جگہ جگہ ملے گی کہ اللہ کے راستے کا خروج کا مقصد، اس تحریک کا مقصد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کلمہ نماز درست ہو جائے، بلکہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد ہے اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا، اور کلمہ نماز کے اندر کمال پیدا کرنا۔ دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے راستے کا نفر و خروج، اس راستے کے مجاہدے، یہ ایمان اور اعمال میں کمال تک پہنچنے کے لیے ہیں۔ مولانا صاحب کا تو خط بھی ہے جو سوانح میں چھپا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں، اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی کلمہ نماز سیکھنا ہے اس کے تو تبلیغ قرار بھی سیکھ سکتے ہیں۔ خروج کا جو مقصد ہے اور اس میں تکرار اور استمرار ہے، یعنی بار بار نکلو، کیوں کہ اپنے مقام پر رہ کر جو اعمال کے اندر ضعف آیا ہے اور جو ایمان کے اندر ضعف آیا ہے، اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ کوئی کتنا بھی کسی خیر کی راہ میں خرچ کر لے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نقل و حرکت پر اس کا کبھی متبادل نہیں ہو سکتا، کیونکہ واضح بات ہے۔ آدھے دن عبداللہ بن رواحہ جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہرے اور جماعت صبح روانہ ہو گئی، تو میں تم گئے نہیں، حج کیا، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال جو کچھ زمین میں اوپر سے نیچے ہے، یہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دو، کیونکہ انفاق کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو واضح باتیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے کہ بھائی آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ارادے کرو، نیتیں کرو، انشاءاللہ
ہم اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے اور اس کام کے ذریعے زندگیوں کو بدلیں گے، کیونکہ اصل تبدیلی مقصود ہے، تبدیلی مقصود ہے۔ اپنی روزانہ حالت دیکھا کرو۔ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہو رہی ہے تو یہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے۔ اگر عصر کی نماز ظہر سے بہتر نہیں ہوئی تو یہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے۔ اس لیے ارادے کرو اور فیصلے کرو اور ملکوں کے لیے ارادے کرو، ملکوں کے لیے ارادے کرو۔ جی دیکھو، مجھے تو سب سے زیادہ میری بات سنو، مجھے تو سب سے زیادہ آپ حضرات کی بہتر نظامتی میں یہ عرض کرا کہ بھائی جس مجمع میں جتنے بھی 4 ماہ لگائے ہوئے مجمع ہے وہ سارا جو ہے بیرون کے لیے تیار ہو جائے، یعنی صحابہ کی طرح پھرنے کا مزاج بناؤ، صحابہ کی طرح پھرنے کا مزاج بناؤ، بیرون کی جماعتوں کے ارادے کرو۔ اچھا www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائے وینڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات۔ اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون، بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com